ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بغداد شریف میں ایک عیسائی لڑکی رہتی تھی جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، سرکار غوث پاک کو بہت چاہتی تھی، اور اتفاق سے اس لڑکی کی رشتہ کہیں طے ہو گیا، اس کی شادی کی تاریخ مکمل ہو گئی۔ تو اس لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ بابا ایک بات بولوں؟ تو والد نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، بولو۔ تو بیٹی نے کہا کہ بابا میں غوث پاک کی دیوانی ہوں، میں غوث پاک کی کنیز ہوں۔ بابا جس دن ہماری شادی ہوگی نا، شادی کے دن میرے غوث پاک کو دعوت ضرور دینا، اس دن غوث پاک کو ضرور بلانا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹی جس میں تیری خوشی ہے اس میں میری خوشی ہے، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ بیٹی کوئی بات نہیں ہے، میں جا کر تیرے بڑے پیر غوث پاک کو دعوت دے دوں گا۔ اس کا والد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ حضور میرا دھرم تو عیسائی ہے، آپ کا دھرم کچھ اور ہے، لیکن میری بیٹی نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کی کنیز ہے۔ حضور میری بیٹی کی شادی کی تاریخ مکمل ہو گئی ہے، اور میری بیٹی نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر میرے غوث پاک کو دعوت دے دینا اور میری شادی میں ان کو آنے کے لیے ضرور کہنا۔ حضور آپ کی دعوت ہے، آپ قبول کر لے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی کے والد چلا گیا، اور جس دن بارات آنے والی تھی اس دن دولہے کو بہت اچھے سے سجایا گیا، اور جب تمام باراتی اپنے اپنے گھروں سے نکل گئے تو راستے میں تمام باراتیوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سب سے پہلے دولہے کا گردن اڑا دیا، دولہے کا سر قلم کر دیا۔ لڑکی والے کے دروازے پر آنی تھی باراتی، اب جنازہ آ رہا ہے۔ جب لڑکی والے کے دروازے پر لاش پہنچا تو لڑکی کے والد دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، اور اپنے بیٹی سے جا کر کہا کہ بیٹی غضب ہو گیا۔ بیٹی نے کہا کہ بابا کیا ہو گیا؟ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے ابھاگن بن گئی، تیرا گھر بسنے سے پہلے تیرا گھر اجڑ گیا۔ تو بیٹی نے کہا کہ بابا ہوا کیا ہے؟ تو لڑکی کے والد نے کہا کہ بیٹی جس سے تیری شادی ہونے والی تھی، جو تیرا شوہر بننے والا تھا، راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر کر سر قلم کر دیا، دھر سے سر کو الگ کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ بابا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میرے گھر پہ مصیبت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ بابا نے کہا کہ بیٹی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہاں بابا میرے گھر پہ مصیبت کبھی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ میں غوث پاک کی کنیز ہوں، میں غوث پاک کی کنیز ہوں۔ اور بابا ایک بات سن لو، جب تک میں بڑے پیر غوث پاک کی بارگاہ سے نہ لوٹوں تب تک لاش کو اٹھانا نہیں۔ وہ لڑکی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے گئی۔ جانے کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ حضور یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے آپ سے محبت کیا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے آپ سے پیار کیا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں آپ کا کنیز بنی تھی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کہ حضور غضب ہو گیا، جس سے میری شادی ہونے والی تھی، جو میرا شوہر بننے والا تھا، جب اس کے دروازے سے باراتی چلی، راستے میں تمام باراتیوں کو ڈاکوؤں نے گھیر کر اور میرے شوہر کا سر قلم کر دیا، میرے شوہر کا دھر سے سر کو الگ کر دیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بیٹی چلو میرے ساتھ۔ حضور غوث پاک اس لڑکی کے ساتھ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس لڑکی کا شادی جس لڑکے سے ہونے والا تھا اس کے شوہر کا دھر سے سر الگ تھا۔ تو حضور غوث پاک نے سر کو اٹھا کر اور دھڑ سے جوڑ کر
کہا قم باذن اللہ، اٹھ میرے اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی میرے غوث پاک نے کہا قم باذن اللہ، تو اس کے جو دھر سے سر الگ تھے وہ سر جوڑ کر اور وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اب شادی دھوم دھام سے کرو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضور اب شادی ہوگی بعد میں، پہلے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر جتنے عیسائی تھے سارے عیسائی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔